بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیت کو صاف کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کے ارکان نافذ ہوتے ہیں۔ اسلام کے جو 5 رکن ہیں وہ رکن ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا رکن، دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، فرض ہے۔ جب تک انسان وضو نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو انسان کے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری چیز ہے، اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو ادا نہیں کیا جائے تو وضو ناقص ہوتا ہے، اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھے گا اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اٹھی بیٹھی کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز چہرے کا دھونا ہے، منہ کا دھونا ہے، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ پیشانی کے بال کی جڑ، یہ پیشانی یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کہلاتا ہے، یہ اس کے نیچے تک انسان، اور یہ کان کا لو ہے، اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کے حدود ہیں، ان کا دھونا ضروری ہے وضو کے اندر۔ دوسری چیز، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کو، یہ کہنی آپ کی ہے اس کے سمیت اس کے ساتھ دھویا جائے گا۔ تیسری چیز، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے 4 حصے کیے جائے، 4 حصے میں سے ایک حصے کا کم سے کم آپ کو مسح کرنا ہوگا، یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا تو یہ سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھی چیز، پاؤں کو، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ ان 4 چیزوں کو ادا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ادا نہیں کیا گیا تو وضو ناقص ہوتا ہے، اس کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر ان 4 چیزوں میں سے بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز سوکھی رہ جاتی ہے تو اس سے وضو انسان کا نہیں ہوتا۔